الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء قلب الميزان والأرض فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار سلم عليك يا حبيب الله حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے در پہ جائے آپ کے جان ہے غم مجھے کیوں برسائے آپ کے غب انت فیہم آپ سے بہت شکریہ یہ صاحب حسین شاہ صاحب اور ہمارے شہر کی سیاسی سماجی شخصیت غلام حسین غامی صاحب اسی طرح میرے سامنے برطانیہ سے تشریف فرمائے میرے بڑے پیارے دوست اشتیاق حق صاحب اور خواجہ ظفر صاحب یہاں سینئر صدر بیٹھے ہیں کابل کے راجہ کمران صاحب یہاں بیٹھے ہیں یار صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور تمام یہاں پر جو چہرے بیٹھے ہیں میں سب کا انتہائی مشکور ہوں خواجہ افضل سے نصیب فرمایا ہوگی تو وہاں پر ہمیں کہ یہ قسمتی کی کر پائے یا نہیں کر پائے جو ہے وہ مجھے یاد ہے جب فری ہے جب جس کی آج 16ویں سالگرہ ہے وہاں پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں سے نصیب لائے ہیں شکریہ کو تیار کرنے کے لیے اس کی ہاتھوں سے ہم اس کی کتابت کرواتے تھے ہاتھوں سے کتابت کروا کر پھر پیسٹ کروانا یہ ہاتھوں سے پھر پرنٹنگ مشین تک پہنچانا تھے اور ایک وقت یہ تھا کہ جب ہم بائی تاثر دے رہے ہوں تو یہ بڑے کٹن حالات سے پھر اخبار صبح مارکیٹ میں آنا اس کو پھر تقسیم کیسے لکھنا پھر اس کو پورے اذکار پچھنے کے لیے پوسٹ کرنا پھر ہمارے اخبار کو یہ بھی اجازت ملا ہے جو رحمان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ برکن نام سے تشریف لائے ہیں ہم لڑکھڑائیں نا جب آپ کے حق کی بات آئے جب آپ کے حقوق کی بات آئے جب شہر کے حقوق کی بات آئے تو میری قلم کے اندر میرے قدموں میں لڑکھڑانا جو ہے وہ نہ آئے مجھے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب فرمائے چونکہ میرپر کی مٹی جو ہے اس کے ہم پر بڑے قرض ہیں اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا چونکہ میری صحافتی برادری یہاں موجود ہے کامران طارق صاحب کا کچھ دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے خاص طور پر بجلی کے معاملے میں بجلی کے بلات کے معاملے میں انہوں نے انیشیٹو لیا اور آپ تمام دوست تمام میرپر کے شہری اس بات کے گواہ ہیں کہ میرپر کی صحافتی برادری کامران طارق صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے میرے سمیت وجہ یہ تھی کہ میرے سمیت میرپر کی تمام صحافتی برادری کی اللہ تعالیٰ میرپر کی صحافتی برادری کو آپ کسی جگہ پر پیچھے نہیں پائیں گے ہم آپ کے سامنے ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے تو اس حوالے سے انہیں خاصی کامیابی بھی حاصل ہوئی اور شہریوں سے اور تاجر نفات کے نجیب نفات وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے شہر کے مسائل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تو مزید میں تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ضروری تھا میں آپ سے بات بھی سمجھا کہ چلے اس کو پہلے میں انگیج کر لوں تو میں آپ کی جو خوشی ہوتی ہے میں آپ کے والد صاحب کا نام لے کے دو جنوں کو نام کچھ بیان پورا نہیں ہوتا ہے اس والے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کام کریں گے ہمارے یہاں محاورہ رائے پیدا کرتے ہیں تو آپ کو میں دعا گو بھی ہوں کہ آپ کا سلسلہ جاری رہے
ہم پڑھتے ہیں آپ کے اخبار، اس سے ہمیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ فیک کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. بیسیکلی جو ہمارے پاس موجود ہے جو صحیح چیز وہ یہ اخبارات ہی ہیں جس سے ہمیں صحیح خبر مل سکتی ہے. تو آپ کے لیے پھر سے ایک اس پر جو لکھتے ہیں ان کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوری ترقی دے اور آپ کا جو قلم ہے وہ ہمیشہ سچ لکھتا رہے اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرتے رہیں. بتاؤں کہ جب یہ بھی مل پر بار کے صدر تھے تو کامران صاحب انہوں نے بھی جو ہے وہ ہمارے شہر کے مسائل کے حل کے لیے سچی بات ہے کہ موزین شہر ممتاز علی خاکسار صاحب کی کامیابی ہے کہ ان کے والد محترم صوفی اللہ خاکسار صاحب نے حیات کا جو ایک نام دیا تھا اور حیات کے نام سے صحافت کی برادری میں اپنا ایک مقام بنایا تھا، انہوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے. نسل کا نسل یہ جدوجہد کا سفر ہے اور اس میں یہ اور ان کے سارے بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کی روایات کو زندہ رکھا ہے. لفظ اپنے اندر طاقت، قوت اور اہمیت رکھتے ہیں. ماہرین روحانیات لکھ کر اسی آنکھ سے دیکھا تو انہیں اللہ نفس تو مجروح نہیں ہو رہی، کہیں کسی کی شخصیت و پسند نہیں ہو رہی، کہیں کسی کی نسلوں پر اس کے اثرات و مرتب نہیں ہو رہے. یہ ساری احتیاطیں مد نظر رکھ کر صحافت کا شعبہ جو لا آف کورٹس کو ڈیل کرتا ہے، میں اس کا ایک طالب علم ہی نہیں، میں اس کا ایک استاد بھی ہوں جس کا 15 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں. ایک آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حیات اخبار تو ہم چھوڑ دیا اپنے باپ کے نام کیا ہے، کیا ہے. بہت شکریہ رائے صاحب، آپ آج کا جو ہے وہ ابھی کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اخبار کی اہمیت تو اس وقت جو تھی وہ آج تو نہیں ہے اس طرح کی، اس لیے کہ اس وقت صبح انتظار ہوتی تھی کہ اخبار آئے گا، پڑھیں گے کیا کیا ہے. تو خبر نہیں ہے کہ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں جو سلسلہ شروع ہے اس کو جو ہے وہ شروع میں جو ہے کوئی لیڈ کرنے والی جو ہے وہ شخصیات جو ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ کا تعلق ہے جو ہے کہ مناسب اور یہ جو ہے وہ اس کی رہنمائی کریں گے اور ٹھیک کریں گے. یہ اپنی بات اور حال میں بیٹھے ہوئے معزز سامعین، آپ کی قدموں کو چھوتے ہوئے چند الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. یہ روزنامہ حیات کی 16ویں سالگرہ ہے. یہ ہمارے مرحوم بزرگ دوست سب کچھ کہہ لیں جناب صوفی اللہ خاکسار صاحب، انہوں نے اس اخبار کا آغاز کیا تھا. صوفی صاحب بڑی خوبیوں صلاحیتوں کے مالک تھے، وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے. تو آج یہ اخبار ان کے بیٹوں نے یہ چلا رہے ہیں. اگرچہ صحافت اس ملک میں بڑی مشکل ہو چکی ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور تو ویسے بھی اب اتنا اہم نہیں رہا سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی حیات اخبار کا 16 سال سے چلتے رہنا یہ بڑی بات ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. آج روزنامہ حیات کی 16ویں سالگرہ کے موقع پر مجھے یہاں پہ مدعو کیا گیا اور اسٹیج پہ بات کرنے کے لیے مجھے کہا گیا. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یہ وہ اخبار ہے جس کی 16ویں سالگرہ ہے، جس کا آغاز جناب صوفی اللہ خاکسار مرحوم نے کیا. صوفی اللہ خاکسار مرحوم کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب لوگ ان کو بخوبی جانتے ہیں. ان کے قلم پڑھتا ہوں، مجھے ان کے قلم پڑھتے ہوئے تو میں کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے. کم از کم 20 سال ہو گیا قلم کے اوپر کنٹرول ہے اور ماشاء اللہ بڑی اچھی لکھائی ہے. یہاں پر بات ہوئی پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کی، تو ایک قیمتی چیز سے کم نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ شہر کے اندر مذہبی حوالے سے، مذہبی عوام کے حوالے سے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا. یہ ریسنٹلی ان کو مزید کامیابیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس سالگرہ میں مبارکباد. 1000 ایسے لوگ جو ہیں جو ایجنٹ کے طور پر کام کر کے حوالے سے میں بات سب سے پہلے اپنے آغاز شارٹ ہی بات کروں گا
اور اپنی بات کا آغاز میں عمر خیام کی کوٹیشن سے کرنا چاہتا ہوں. عمر خیام نے کہا، ایک جگہ پہ لکھا کہ چلتی ہوئی انگلیاں لکھتی رہتی ہیں، چلتی ہوئی انگلیاں لکھتی رہتی ہیں اور لکھی ہوئی چیز چلتی رہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حیات جس کی آج 16ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں، اس کا جو آغاز ہے وہ جناب اس شہر کے ایک بہت نامی گرامی اور جانی پہچانی شخصیت اور ایک سیلف میڈ شخص جو تھے صوفی اللہ دیتا خاکسار صاحب. اس وقت ممتاز خاکسار صاحب بالکل شاید میرا خیال ہے نومری میں ہوں گے. انہوں نے اس اخبار کا آغاز کیا اور نام بھی اس کا بڑا زبردست انہوں نے حیات کے نام سے سلیکٹ کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہائی کورٹ کے باہر جو چوک شہیدہ ہے یہاں پہ ایک پرانے کھوکھوں کی پوری ایک سیریل تھی اور یہ وہاں پہ کھوکھے میں بیٹھا کرتے تھے. شریف نیازی صاحب ان کے ساتھ ان کا آفس تھا، کھوکھا تھا جہاں پہ وہ بھی صافتی برادری سے ان کا تعلق تھا. تو ہم لوگوں نے نئے اس وقت مطلب خورشید صاحب کے دامن میں ہم نے سچی بات ہے پناہ لی اور طلبہ سیاست کا، کیونکہ خورشید صاحب طلبہ سیاست کے پہلے مخالف تھے لیکن کوئی پارٹی کی کمپلشنز کی وجہ سے انہوں نے کہا اچھا یار پارٹی والے نہیں چھوڑتے تو آپ طلبہ سیاست کا آغاز کریں. تو ہمیں ان کے دامن میں وہ پناہ لینے کا موقع ملا. تو ہمیں نئی ایک انقلاب اور سیاست کا وہ نا ایک مطلب جو تھا وہ سوار ہوا ہمارے پہ کہ ہم نے انقلاب لانا ہے، سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں متعدد دفعہ یہ اخبارات میں ہر روز جو ہے خبر کے سلسلے میں آنا پڑتا ہے. تو ان کے بزرگ جو تھے انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت کی اور یہ ایک بڑی مضبوط اور توانا آواز تھی. شاہ صاحب ایک بہت مضبوط اور توانا آواز تھی کہ آپ یہ امیجن کریں کہ میرپور کے اندر یعنی اور بن خرما جیسے ایک بالکل کنٹری سائڈ کا ایریا جہاں پہ بن خرما میں پروبیبلی اس وقت اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. آپ آج بن خرما کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کا بن خرما اگر آپ دیکھیں اور اس وقت لوگوں کی آواز بنتے ہوئے انہیں سنے صوفی اللہ دیتا خاکسار صاحب کو، تو انہوں نے ہر جابر اور قاہر کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا اور ان کو یہ خاصا جاتا تھا کہ میرپور کے اندر مسائل کے حوالے سے جب بھی کبھی کوئی تحریک چلی تو وہ اس کی مضبوط توانا آواز بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ 3 قسم کے انسان کی جو ہے وہ پدرم جو ہے وہ اس نسل میں سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پوت ہوتا ہے، ایک سپوت ہوتا ہے، ایک کپوت ہوتا ہے. پوت وہ ہوتا ہے جو اپنے والد کا نام برقرار رکھتا ہے، سپوت وہ ہوتا ہے جو اپنے والد کا نام زیادہ کرتا ہے، اور کپوت وہ ہوتا ہے جو اپنے والد کا نام بگاڑ دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. تو ماشاءاللہ ممتاز خاکسار صاحب اور ان کی ٹیم نے اپنے والد کا نام جو ہے وہ برقرار رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں ان کریکٹر فل صافیوں کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے کریکٹر پہ کمپرومائز نہیں کیا اس پاکستان میں اور ریاست پاکستان کے لیے انہوں نے لکھا، یہاں کے لوگوں کی آواز بنی. میں اس میں حبیب جالب صاحب کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. ان کی بیٹی جو ہے وہ یہ جو تھا شیخ زاید ہاسپٹل وہاں پہ کینسر کے ساتھ ایڑیاں رگڑ کے وہ فوت ہو گئی. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، 40 لاکھ روپے کا چیک لے کے گئے وہ پریزنٹ کرنے. شی ریفیوز. انہوں نے کہا میرے والد نے ایک سنگل جو ہے 5 پیسہ جو ہے امداد کا سرکاری وہ قبول نہیں کیا تھا، میں بھی نہیں. اور وہ بھی بہنور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ تھے بھی جانتے. اور میں فیض احمد فیض صاحب کو بھی کریکٹ ریولوشن کے اندر ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن جو فصل تیار ہوئی اس میں فرینچ ریولوشن کی اس میں ان کی رائٹنگس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ان کو نہیں میں اگر اس کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، میں نے شانتی کی بات کی ہے منتقل کرنے کے لیے. کوئی امیجنیشن نہیں تھی کہ سپرم اور یہ ایگ کے ملاپ کے بغیر آپ جو ہے وہ فیٹس جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے. کوئی کنسیپٹ نہیں تھا یہ پوری ہیومن ہسٹری کے اندر. اب یہ بھی پاسبل کر کے اتنا زمانہ کیا مطلب لیکن دنیا کے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہے. بستیاں چاند ستاروں پر بسانے والوں پورا عرض پر گھستے چلے جاتے ہیں زندگی کے چراغ. تو اس حالت یہاں پہ یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور میں بھی اس اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے. میں سابق چیف جسٹس جو تھے اللہ انہیں گری کی رحمت کرے ہمارے جو ایک پروگرام میں یہاں پہ تشریف لائے اٹھائی اردو کی کوئی اخبار تھی اس میں ایک چھوٹی سی خبر لکھی کہ اگر حکومت پاکستان نے کوئی سستی یا کوئی ایسی پیٹ دکھائی اپنی تو اس بات کو جو ہے وہ کوٹ کیا اپنے اس پروگرام کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پرنٹ میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوئی. اور میں ایک اور چیز جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی صرف کشمیریوں کے نہیں ریاست پاکستان ساری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا محور، ساری دنیا کے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی اسی رائٹر نے عزت اور شہرت پائی ہے جس نے غیر جانبداری کے ساتھ اور تعصب کی اینک اتار
तसब भी इनको टारगेट है। तो मैं आखिर में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वीडियो है बन गया ओके चलो साहब होगी है ना